السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ شمیم بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں شیخ، ایک سند کے تعلق سے پوچھنا تھا، یہ سنہری سند سے گولڈن چین کہتے ہیں۔ جی جی، سنہری سند ہوتی ہے نا، سنہری سند، سند الذہب کون سی جسے سند؟ کہتے ہیں، سنہری سند، سونے کی سند، سونے کی چین جسے کہتے ہیں نا۔ اچھا، سونے کی چین۔ ہاں ہاں، سند کے اندر، حدیث کی سند کے اندر ایک سند ہوتی ہے جس کو امام بخاری نے اچھا، سونے کی سند، سند الذہب کہا ہے۔ تو اس میں کون سے راوی ہوتے ہیں؟ عربی میں اس کی اصطلاح کیا بتائیے؟ عربی میں کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہ صف الاسانید اس طرح کی جو ہے اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی۔ جی جی، ہاں، صف الاسانید یا تو کتنے راوی سند عالی میں جانتا ہوں۔ تو سند عالی کہہ لیجیے یا سند عالی ہے، اصح الاسانید، لیکن اس میں کتنے راوی آتے ہیں؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتنے راوی ہوں تب، کم سے کم جو سند ہوگی، کم سے کم راویوں پر جو مشتمل، کم سے کم سلسلوں پر، جیسے کہ عالی مانی جاتی ہے۔ عالی کیوں؟ دوسروں کی نسبت سے۔ جیسے کہ نافع، حضرت نافع ہے، ابن عمر ہے اور امام مالک ہے۔ آپ کون محسن جلال علی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں سالم خان بات کر رہا ہوں مہاراشٹر ہاں، سے۔ سالم خان بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے۔ سالم خان صاحب۔ ہاں، جیسے کہ امام بخاری نے بتایا ہے نا کہ نافع، ابن عمر اور امام مالک، یہ تین راوی اگر کسی سند میں ہو تو وہ بہت عالی سند ہوتی ہے، قوی سند ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا کوئی ایک دم اونلی ون کرائٹیریا نہیں ہے۔ عالی ناز کے مقابلے میں سند کو عالی کہا جاتا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر مثال کسی کے طور پر سند کے اندر نافع، امام مالک، نافع اور سمجھیے سند عالی کم سے کم سلسلہ جس میں ہو، وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی ایک لکیر کھینچتا ہے اور وہ لکیر 1 فٹ کی ہے، جی، اب اگر یہ کہنا ہے کہ لکیر بڑی ہے چھوٹی، جی جی، میں سمجھ گیا آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو، یعنی کہ جس روایت، جس سند کے اندر کم سے کم 2 فٹ کی کھینچ دیجیے اس کے سامنے۔ جس سند کے اندر عالی اور نازل کا معاملہ بھی یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2 ہی ہوں 3 ہی ہوں، کم سے کم جی دوسرے اور چین جو ہے اس کے مقابلے میں کم سے کم سلسلہ جس میں ہو تو وہ عالی مانی جاتی ہے۔ یہ عالی ایک نسبی جو ہے اسناد ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی پتہ ہے میرے کو۔ تو جیسے کہ میں ایک سند ہے جس میں امام مالک ہے، امام مالک کے بعد نافع ہے اور نافع کے بعد میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہا جاتا ہے ہم تکن امام فی الفن فلا تتکلم ولا تفتی۔ تو کسی فن کا ماہر اگر آدمی نہ ہو تو اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے صاحب فن کو احالہ کر دے۔ اسلاف کا یہی ایک قاعدہ اور وطیرہ رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ فن حدیث کے باب میں الحمدللہ مجھ سے اچھے لوگ ہیں، تھوڑی بہت جانکاری مجھے بھی ہے، میں نے بھی اصول حدیث اور حدیث پڑھا ہے، لیکن میری اسپیشلٹی عربک لینگویج ہے، عربی زبان۔ جی تفسیر وغیرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس پر تھوڑی بہت معلومات ہے، لیکن چین آف نیریشن وغیرہ کا جو معاملہ ہے حدیث کا، فن حدیث کا، اس میں اور اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنا چاہوں گا میں، جیسے کہ ایک سند ہے جس میں امام مالک نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر سے ڈائریکٹ روایت کیا ہے، تو یہ بھی مطلب قوی سند ہو جاتی ہے اور ایک سونے کی چین جسے ہم کہتے ہیں، گولڈن چین جسے کہتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو گولڈن چین تو محدثین کے ہاں تو حجت ہے نا، صحیح یا قوی ہونے کے اعتبار سے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ تو بڑی مشہور بات ہے، میں نے پڑھا ہے وہ اصح الاسانید ہم نے پڑھا ہے، تو ہاں، اور ہم نے سند عالی پڑھا ہے جو السند المذہب، غالباً آپ السند المذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے زیادہ۔ تو میرے کو ایک بات یہ کلیئر کرنی تھی، آپ عنایت اللہ صاحب کو ذرا فون کر لیں، یا جی ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر لیتے ہیں
جیسے کہ چلو یہ سند تو آپ اس کو اصح الاسانید کہہ لیجئے یا پھر دوسری سند عالی کہہ لیجئے، بہرحال یہ سند قوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، جیسے کہ میں یہ 3 دن قربانی کے تعلق سے جو روایت آئی ہے موطا امام مالک کے اندر اور بیہقی شریف کے اندر، اس میں امام مالک نے بلغ اور بلغنی سے ایک روایت پیش کی ہے، اور جس میں یہی 3 راوی ہے، امام مالک نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر سے، دو ہی سلسلے امام مالک کے بعد صحابی رسول تک، تو یہ بھی اصح الاسانید ہو گئی نا۔ تو اس میں بھی تو یہی لکھا ہے آگے کہ انہ بلغہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کان یقول الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، کہ قربانی کے دن کے بعد جو 2 دن ہوتے ہیں یہی 3 دنوں میں ہی قربانی کی جائیں گی، یعنی کہ مکمل قربانی کے 3 ہی دن ہوتے ہیں۔ اور امام بیہقی نے اس کو امام مالک کی بلاغات میں سے ذکر کیا ہے، اور بلاغات کے تعلق سے سفیان ثوری کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جہاں کہیں امام مالک بلغنی سے خطاب کرے تو وہ بہت قوی سند ہوتی ہے، جیسے کہ بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر ہے، اما حکم البلاغی عن الامامی فقال القاری عن سفیان اذا قال مالک بلغنی فہو اسناد قوی۔ اور علامہ زرقانی سے بھی یہی قول منقول ہے کہ جب امام مالک جب بلغنی سے خطاب کرے تو اس کی سند بہت ہی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ تو اس سند کے میں جو حدیث ہے اس میں تو یہی لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہے، 4تھا دن نہیں ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے پڑھا رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے، میں چیک کروں گا، دیکھتا ہوں آپ نے جو کچھ کہا ہے بتایا ہے۔ میں آپ کو چیک کب فون کروں، آپ مجھے ٹائم بتا دیں، میں آرام سے فون، آپ تحقیق کر لیں، میں بتا دوں گا، میں فون کر لوں گا انشاءاللہ دوپہر میں، کل شام میں۔ سر ابھی تو ٹھیک اس میں کیے تھے آپ، لیکن میں سفر میں تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ مہاراشٹر میں ہیں نا؟ جی ہاں مہاراشٹر میں۔ آپ مہاراشٹر میں تو آئیے، ممبئی میں آئیے، مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں نا۔ اس میں اب یہ کہ آپ کے پاس مثال کے ساتھ کتاب لے کر بیٹھے ہیں، میں سفر میں ایک پروگرام سے نکلا ہوں، میں گھر جانے کے لیے روانہ ہوا ہوں، میں جو ہے اس میں ہوں 4 ویلر میں۔ یہ تو بڑی مشہور، میرے پاس کتاب نہیں ہے، آپ جو سند پڑھ رہے ہیں کس نے کیا کہا، تو میں آپ کو سمجھ کر کے دیکھیے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ تحقیق کر لیں حوالہ۔ نہیں سمجھے نہیں آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مہاراشٹر میں ہیں تو آ جائیے ذرا ممبئی کرلا میں رہتا ہوں، سینٹرل جگہ پہ، اور ایک ٹائم لے کر کے اپن بیٹھتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں مسئلہ نا، اور وہ بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی سند آپ کے پاس ہے جو میں نہیں اپنے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ میں سفر میں ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی میٹنگ میں ہوں۔ دیکھیے میں نے اور ساری چیزیں ان میں سمندر ہے، ساری چیز مختصر نہیں ہوتی ہے ہر آدمی کو ایک ہی وقت میں۔ جی میں نے کوئی ایسی پیچیدہ اور مبہم بات تو نہیں پوچھی، بہت ہی مشہور بات پوچھی کہ کسی طالب علم کو بھی پتا ہوتا ہے یہ سونے کی چین کے بارے میں، اور موطا امام مالک تو بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور یہ 3 دن 4 دن کا مسئلہ یہ بھی بہت ہی تعلیم صاحب دیکھیے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ بات ماننے میں بالکل کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے، جھجک نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت شدہ بات کو ماننا ہی میرا وسیلہ اور طریقہ ہے، الحمدللہ منہج ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے آپ بتائیں، کوئی اور استاد ہمارے بتا دیں تو ہم اسے لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہیں ہیں تو بجائے فون پر گفتگو کرنے کے کسی وقت لے کر کے آپ وہ کتابیں لے آئیے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی کتابیں جمع کر لیتا ہوں اور بیٹھ کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 2 کتابیں، صرف 2 کتابیں، پانی کا پانی اس سامنے رہے۔ موطا امام مالک ہے اور بیہقی شریف ہے، بس 2 ہی کتابیں، زیادہ کتابیں۔ ارے بھائی جی ہاں، بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور یہ جو سند آپ اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اور جس کو آپ عالی سند کہہ رہے ہیں یا جس کو آپ بلاغات امام مالک کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اس پر آپ نے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، الحمدللہ اس بات میں بھی تحقیقات بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی نے کافی مدد کی ہے جوانوں کی یہ سمجھنے میں،
اب جو میں نے حدیث جو آپ کو سنائی میں نے موطا امام مالک جلد 2 صفحہ نمبر 297 297 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. آپ کے پاس جو نسخہ ہے آپ اٹھا کر تحقیق کر لیجیے انشاءاللہ اس کی، پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دعا میں یاد ابھی تو ہم آپ ہی کو اپنا استاد مان رہے ہیں کہ آپ نے بتایا، اس لیے میرے پاس نہیں، میں وہی تسلیم کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، کسی وقت آئیے بیٹھ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ایک آخری بات ایک آخری بات جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ عربک لینگویج میں آپ کا مطلب بہت ہی زیادہ یہ ہے مطالعہ ہے، اور آپ کی بہت زیادہ نہیں، میں طالب علم ہوں ابھی، میں مطلب عربی زبان ہی میں کر رہا ہوں. تفسیر عربی زبان میں کر رہا ہوں، لیکن استیعاب کا دعویٰ نہیں ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تخصص عربی زبان میں زیادہ ہے. جی ہاں، آپ نے ڈپلوما کیا ہے، تخصص کیا ہے ماشاءاللہ. تو مطلب قرآن کی تفسیر وغیرہ میں تو آپ کو تھوڑی بہت مہارت تو ہوں گی نا؟ مہارت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ اس سلسلے میں پوچھیں گے تو میں شاید تھوڑا کم وقت میں ڈھونڈ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی اور ہمارے ساتھی کو جو اس فن میں تخصص نہ رکھتا ہو، اس کو وہ مسئلہ ڈھونڈنے میں شاید تھوڑا مجھ سے زیادہ ٹائم لگے. یہ مطلب ہے تخصص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری تفاسیر میں نے ازبر کر لی ہیں اور جہاں پوچھو تو ایک بہت ہی مشہور مطلب نہیں ہے میرے. جی ہاں، ایک بہت ہی مشہور بات ہے، ایام معلومات اور معدودات، ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ اس کے تعلق سے ہے آپ کی کچھ تحقیق؟ اب اصل میں ابھی نہ امتحان کی تیاری میں نے کی ہے، نہ میں امتحان حال میں بیٹھا ہوں. کوئی بات نہیں، معذرت چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ تحقیق کر لیجیے ایام معلومات اور معدودات کے تعلق سے ہمارے مفسرین نے کیا کیا کہا ہے، کیا ان کے اقوال ہے، کیا ان کی تحقیق ہے. انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس وقت آپ کو فون کر کے تھوڑا پریشان زحمت دے دی. دعا میں یاد رکھیے. بروت صاحب کہاں پر ہے سالم صاحب؟ مہاراشٹر میں. مہاراشٹر احمد نگر سے بات کر رہا ہوں. ہاں، مہاراشٹر احمد نگر. مہاراشٹر میں احمد نگر؟ جی ہاں جی. اچھا، وہاں پر کسی مسجد یا مدرسے سے متعلق ہے نا؟ مسجد اور مدرسے میں متعلق تو نہیں ہوں، بس میرا چھوٹا موٹا کپڑوں کا کاروبار ہے. اچھا، کاروبار کرتے ہوئے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے اس طرح؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بس تھوڑی سی باقی رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.